السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حقوق اللہ، حقوق العباد کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جہنم سے بچنے اور جنت حاصل کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ تو ان چیزوں کو کس طرح ہم اللہ کے قریب ہو جائے، یہ چیزیں کس طرح کرے؟ میرے پیارے دوستو، آج کل جو ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ خالی رسمی ہو گیا ہے، قبولیت نہیں ہوا۔ ایسا بہت سارے حضرات ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جلد بازی میں وہ نماز پڑھ کر نکل جاتا ہے اور بڑے ہی اطمینان، راحت، چین، سکون سے وہ رہتا ہے کہ میں نے نماز ادا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا، نماز میں کس طرح وہ چوری کرے گا؟ تو کہا کہ وہ جلدی جلدی رکوع کرے گا، جلدی جلدی سجدہ کرے گا۔ تو چوریوں میں سے سب سے زیادہ بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، یعنی جلدی سے رکوع کرتا ہے، جلد بازی سے سجدہ کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھتا، جلدی جلدی پڑھتا ہے، تو یہ سب سے بڑا چور ہے، یہ سب سے بڑا چور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لائے، ایک صاحب بھی آئے اور آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ جب وہ صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سلام کہا۔ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا اور کہا کہ جائیے نماز کو مکمل کیجیے۔ پھر وہ شخص گیا، جا کر نماز کو مکمل کیا اور آ کر سلام کیا۔ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا اور کہا کہ جائیے اپنی نماز کو مکمل کیجیے۔ پھر تیسری مرتبہ جب وہ نماز کو مکمل کر کے آئے اور کہا سلام، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کا سلام کا جواب میں نے اس لیے نہیں دیا اور آپ کو 3 مرتبہ میں نے اس لیے نماز کو مکمل دہرانے کے لیے کہا کہ آپ نے جلد بازی سے نماز پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی رکوع سجدہ کر رہے تھے، اس میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ان تمام چیزوں کو اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب دے گا۔ ثواب کے بجائے آج ہم لوگ کیا ہو رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلانا وقت کی نماز ہم نے ادا کر لیا۔ میرے پیارے دوستو، جب اتنے پریشانی کے ٹائم میں جب آپ رکوع کیا بولتے ہیں، جب آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، تو وہاں بھی ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ آپ کیوں نہیں نماز کو ادا کرتے ہیں؟ ایک انسان اگر اپنا گاڑی کنٹرول میں نہ رہا، بہت تیز گاڑی چلا رہا ہے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم نماز کو تیز میں پڑھیں گے
تو ہمارا بھی ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز پڑھو تو صحیح پڑھو، نماز پڑھو تو اطمینان کے ساتھ پڑھو، نماز ادا کرو تو رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں یہ دیکھ کر نماز پڑھو، تو انشاءاللہ ہمارا نماز ہمارے لیے جنت کا سبب بنے گا، رزق کا سبب بنے گا، زندگی کا سبب بنے گا، چین سکون کا سبب بنے گا، صحت کا سبب بنے گا جب ہم اس طرح نماز ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ بولنے والوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔